اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنات، شیاطین، بدروہیں، بداثرات یا سفل اور جادو کے بداثرات اور خاص طور پر ایکسکلوسیولی جنات، یہ ان میں میل ہوں یا فیمیل ہوں، یہ سمندر سے یا بہتے بپھرے ہوئے سمندر سے کیوں گھبراتے ہیں؟ یہ سیگمنٹ اس لیے کیا کہ بہت سارے لوگوں کی یہ کنفیوژن بھی کلیریفائی ہو سکے اور پھر آپ کو اس حقیقت کی اور اس کی شدت یعنی انٹینسٹی کے بارے میں بتایا جا سکے، اور پھر وہ لوگ جو کہ عاملوں کے ہاتھ چڑھ کر اپنا سرمایہ تباہ و برباد کر لیتے ہیں، ممکن ہے اس ایک ادنا سی کوشش سے ان کے لیے بہت بڑی مشکل آسان ہو جائے غازی کے صدقے۔ دیکھیے، اس چیز کو سمجھ لیجئے، اللہ پاک نے انسان اور جن کو پیدا کیا ہے اور دونوں کو الگ الگ طاقتیں عطا فرمائی ہیں، دونوں کی الگ الگ حساب اور سوال کے ساتھ ساتھ الگ الگ دنیا بھی ہے، لہٰذا جو طاقت ان کی ہے وہ انسانوں کی نہیں، اور جو انسانوں کی ہے وہ جنات نہیں رکھتے۔ اسی طرح سے جو جگہ زمین پر رہنے کے لیے انسانوں کی ہے، جنات اس لائف سٹائل سے آزاد ہیں، وہ اڑ بھی سکتے ہیں، وہ درختوں پر پناہ بھی لیتے ہیں، وہ سمندر، دریاؤں، فضاؤں، ہواؤں میں ٹریول کرتے ہیں۔ سمندر کس طرح ان کے ڈر اور خوف کی آماجگاہ ہے؟ دیکھیے، جس طرح انسانوں میں کلاسیفیکیشنز ہیں، ذات ہوتی ہے، یا پھر انسانوں میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ذات سے مراد یہ ہے کہ انسانوں میں لوگ علم کی بنیاد پر یا نسب اور نسل کی بنیاد پر ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جناتوں میں بھی کلاسیفیکیشنز ہوتی ہیں۔ اب اس میں جو بہت زیادہ علم یافتہ یا بہت زیادہ خطرناک اور پاورفل جنات ہوتے ہیں، وہ آئی لینڈز میں رہتے ہیں، یعنی کہ ایسی جگہ جو سمندر کے درمیان میں آتی ہے، اور یہ ایسا خشکی کی ایک منڈیر ہوتی ہے جو چاروں طرف سے سمندروں میں گھری ہوتی ہے، اور اس کے چاروں طرف سمندر ہوتا ہے۔ یہ ایک آئیڈیل پلیس ہے جنات کے لیے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے جنات کتنی تعداد میں یہاں رہنا پسند کرتے ہیں۔ اگین، انسانوں کو تنہائی سے ڈر لگتا ہے، جناتوں کو تنہائی سے عشق ہوتا ہے۔ انسان اپنی آئسولیشن اور تنہائی کا علاج کرنے کے لیے لوگوں سے ملتا ہے، جلتا ہے، ٹریول کرتا ہے، بلکہ اگر تھوڑی دیر کے لیے تنہا ہو جائے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ جنات اگر اپنی آئسولیشن کے پوائنٹ میں بریک آف ہو جائیں یا ان کا بریکنگ پوائنٹ آ جائے تو وہ انریج ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ان کو بہت غصہ آ جاتا ہے کہ کسی نے ان کی تنہائی کو بریچ کیا ہے، خلاف ورزی کی ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جو آئی لینڈ پہ ان کی رہائش ہے وہ اس قدر شدید ہوتی ہے کہ آپ ان کی تعداد کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ وہ ان کی ایک آئیڈیل ایونیو ہے، وہ ان کی رہائش ہے۔ اس کے بعد جو ڈیزگنیٹڈ دوسرے جنات آتے ہیں، اب اس آئی لینڈ پر آنے اور جانے کے لیے مسلسل ٹریفک ہوتا ہے، وہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں اور سمندر سے ہو کر جا رہے ہیں۔ اب صرف ایک آئی لینڈ نہیں ہوتا، سمندر پر ہزاروں آئی لینڈ ہوتے ہیں، اور پھر جناتوں کو اس بات کو بہت پریفر کرنا پسند ہوتا ہے کہ جب بھی وہ کوئی راستہ کہیں جانے کا اختیار کریں، وہ راستہ ہمیشہ سمندر کا اختیار کرتے ہیں۔ اس کی یہ وجوہات ہیں کہ ایک تو ان کو وہاں ان کی تنہائی ملتی ہے، اور پھر سمندر پر ان کی ذات کے طاقتور جنات اور بہت ملتے ہیں جو ان کو اور بھی پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں، یا پھر بڑا چھوٹے کو اور چھوٹا اس سے چھوٹے کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ وہ اپنے انسانوں کی طرف سے آنے والی اذیت سے سمندر پر کہیں زیادہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ اس کو اگر آپ ریئلسٹکلی اور ریالٹی میں اگر ایکسپیرینس کرنا چاہیں تو آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا، اور اگر نہیں دیکھا ہوگا تو کبھی آزما لیجئے کہ کبھی کسی پر کوئی بد اثرات ہوں، کبھی کسی پر کوئی جنات کے اثرات ہوں، یا کوئی کسی بہت زیادہ پوزیشن میں آ گیا ہے، اگر تو وہ مائنر سے تھوڑا میجر لیول کا بھی ہے، اگر وہ شدید سفل جادو نہیں ہے، یعنی کہ کہیں کسی نے قبر میں نہیں دبایا ہوا،
اور وہ صرف بھجوائے ہوئے اثرات ہیں، تو ایسے لوگوں کو سمندر پر جانے سے، سمندر کو کراس کرانے سے، سمندر کا چکر لگانے سے یا سمندر کے پانی سے نہانے سے، بائی دا پلیس ایکسکلوسیولی سمندر پر جانے سے ان کے اثرات دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس میں جو تاثیر رکھی ہے، آپ کو اندازہ ہوگا، قصص الانبیاء پڑھیں، اللہ پاک نے تخلیق کے وقت بھی کائنات کے کونوں سے جو پانی اکٹھا فرمایا ہے اس سے سمندر کو تشکیل دیا ہے۔ تو اس میں اللہ پاک کی طرف سے جتنی نعمتیں پنہا ہیں یعنی ہڈن ہیں، اور جو سیکرٹس آن دا بیڈ آف دا اوشن اللہ پاک نے رکھی ہیں، وہ تو ابھی تک ایکسکیویٹ ہی نہیں ہو سکی ہیں، ڈسکور ہی نہیں ہو سکی ہیں۔ سائنٹسٹ، آرکیولوجسٹ، اینتھروپولوجسٹ، ڈائیورز، مرین بایولوجسٹ اپنی زندگیاں وقف کر چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے 1000 سال بھی اور عمر ہو تو ابھی ہم نے فریکشن بھی ڈسکور نہیں کیا، یعنی 1% بھی ڈسکور نہیں کیا ہے۔ اللہ پاک کی اتنے عجائبات ہیں جو زیر زمین کے اندر ہیں، پھر اتنی مخلوقات اس میں الگ ایگزسٹ اور کو ایگزسٹ کرتی ہیں۔ لہٰذا اگر کسی پر اثرات ہیں تو وہ سمندر پر جائے، لیکن کسی کی سپرویژن میں ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ سپروائزڈ اس پیشنٹ کو لے کر نہیں جائیں گے، یعنی ان پر کوئی ذمہ دار سرپرساوار اس سر کے ساتھ نہیں ہوگا، تو ایسا پیشنٹ آپ کے قابو سے باہر ہو سکتا ہے۔ وہ کشتی سے چھلانگ بھی لگا سکتا ہے، سمندر میں ڈوب بھی سکتا ہے، آپ کی گرپ سے آزاد ہو گیا تو وہ سمندر میں چھلانگ لگا کر کچھ اور حادثہ نہ ہو جائے۔ لہٰذا سپروائزڈ ہونا ضروری ہے۔ سمندر کے اوپر اتنا شدید ٹریفک جنات کا ہوتا ہے کہ اگر کوئی جن کسی لڑکی یا لڑکے پر ہے تو بائی دا ٹائم وہ پیشنٹ کشتی میں سوار ہوتا ہے وہ اس کے آنے سے پہلے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی آپ کو میں ایک آسان دنیاوی مثال دوں گا کہ اگر کوئی چھوٹا بدماش کسی بڑے بدماش کی ٹیریٹری میں یا اس کی یو سی میں یا اس کے علاقے میں داخل ہو تو وہ وہاں سے ہٹ جاتا ہے۔ یہی قانون سمندر پر لاگو ہوتا ہے۔ جو لوگ قدیم دور سے چلتے چلے آئے ہیں، وہ بزرگان دین، وہ اولیاء اللہ اکثر پیشنٹس کو سمندر پر جانے کا مشورہ دیتے تھے، اور اکثر سہاگن کو یا ینگ لڑکیوں کو، ینگ لڑکوں کو، یا جو پیشنٹس کم عمری میں متاثر ہو جاتے ہیں ان کو ہمیشہ سمندر پر جا کر نہانے کا مشورہ دیتے تھے کہ اللہ پاک نے اس پانی میں تاثیر رکھی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہاں میں آپ کو ایک اور کلاسیکل اینگل گوشے گزار کر دوں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی اپنائی ہوئی اس بات کو، اس متھ کو بھی آج بھی گنگا سے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے۔ وہ اس کو اپنے ورشپ لیول تک کس حساب سے رکھتے ہیں، وہ اس کو کتنا پاک اور پوتر سمجھتے ہیں، یہ ان کے ریلیجن، ان کے ریلیجس اسپیکٹ سے ہے۔ لیکن پانی اور بہتے سمندر کی جو ایگزسٹنس ہے اور اس کے اندر جو مسٹک اللہ پاک نے ہڈن ریزنز رکھے ہوئے ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ صرف آزما لینا ہی نہیں، انسان کو ایمان کی مضبوطی اور تقویت جب حاصل ہوتی ہے جب وہ علم سے کسی چیز کو اپروچ کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں علم سے اپروچ کرنے کی اور زندگیوں کو اپنانے کی توفیق دے کہ کاش یہ آنے والا وقت جتنا ہم اپنے دین سے دور ہو رہے ہیں، میں امت کو بہت پریشان ہوتا دیکھتا ہوں آج بھی، اگر وہ علم کے ذریعے غازی بابا کی جوتیوں کے صدقے واپس علم کا راستہ اختیار کریں گے تو غازی بابا کے اس چینل سے یہی کوشش ہے کہ ان کو آل رسول اہل بیت سے دوبارہ جوڑا جا سکے، تاکہ زندگی میں وہ اپنی نفسہ نفسی میں کبھی بھی چند سیکنڈ کے لیے وقت دے دیں گے تو ان کی زندگیاں مشکل سے آزاد ہو کر بدل جائیں گی کہ امام زمانہ کا ظہور فرمائے بحق غازی یا غازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ اللہ شاہ گادی سے خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کی بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی، تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ، ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے، نہ کوئی چیز لی گئی ہے۔ میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں۔ ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں، اور 12 سال سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں، بائک پہ، کبھی کار میں، کبھی کسی چیز پہ، ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں۔ دوسری بات یہ کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے۔ کینسر کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، ڈائلسس کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، اس لیے وہ بیٹھ نہیں سکتے یا پریشانی کے باعث بنتے ہیں، اس لیے ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے۔ یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور لہٰذا یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہاں چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی بھائی جان کے پاس، ایک رات کی پریشانی ہوگی، اللہ نے چاہو اس کے بعد دوبارہ جانے کی، دوائی لینے کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ 10 15 20 منٹ لگتے ہیں، باہر سے آؤ، فائل دو، آپ اپنی دوائی لو، انشاءاللہ چلے جائیں۔
اور یہ غازی بابا کے صدقے اور ان کے پانی کے صدقے میں انشاءاللہ سارے کام اللہ یہاں سے بھائی جان کے پاس سے کرا رہا ہے. کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا سر، یہاں تو ہندو بھی، عیسائی، کرسچن، دنیا کے ہر قوم کا شخص آ رہا ہے، اس میں تو کسی کو منع ہی نہیں کرا جا سکتا. بھائی جان تو ہمارے وہ اولیاء ہیں، وہ کرام ہے، دنیا ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے، ان کو کیسے منع کرا جا سکتا ہے، یہ بتایا جائے. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں بھائی، کوئی ایسی فیس وغیرہ مجھ سے نہیں لی گئی، اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا بہترین طریقے سے بھائی جان کے پاس انتظام ہے کہ میں اپنے بھائی کو دوائی لینے کے لیے مریض بنا کے لے کے آیا ہوں، لیکن ماشاءاللہ میرا ایسا دل ہو رہا ہے اتنی انہوں نے مجھے انتظامیت نے عزت دی ہے، صحیح طریقے سے بٹھایا، کھانے پینے کا ناشتہ واشتہ یہ وہ سب کچھ ماشاءاللہ بھائی جان کی طرف سے. مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ گھر پہ جانے کا دل نہیں ہو رہا. ماشاءاللہ بھائی جان کو اللہ زندگی دے، ترقی دے، اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا، جو سننے والے ہیں ماشاءاللہ بھائی جان کے پاس آئیں، ہر چیز کا علاج ہے، آپ کو اتنا مزہ آ جائے گا کہ بس آپ کو میں کیا بتاؤں. پابندی کس وجہ سے لگا دی گئی بھائی؟ یہاں تو ہر قوم کا بندہ، ہر انسان ہے، عبداللہ شاہ غازی بابا ہے وہاں، یہاں تو کسی کی پابندی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا. اور بھائی جان جیسے پہ اگر پابندی لگا دی تو لگائی کس نے بھائی؟ یہ مجھے بتائیں. بڑی بات ہے یار، جو اس نے اتنی بڑی بات کر دی، لگتا ہے وہ بھائی جان سے ملے نہیں ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا غازی، میرا نام مقدام غازی ہے، اور میں الحمدللہ دربار عبداللہ شاہ غازی پر پچھلے 10 سال سے الحمدللہ بھائی جان کے ساتھ خدمت میں ہوں، اور اس وقت میں شکاگو USA میں رہائش پذیر ہوں، میں خدمت میں ہوں، اور اس وقت بھی میں انشاءاللہ پاکستان میں خدمت کر رہا ہوں. اور ماشاءاللہ سے ہمارے مرشد بھائی جان کے ساتھ اور ان کا دربار عبداللہ شاہ غازی داخلہ ممنوع ہے، یہ سراسر غلط ہے، اور ہم اس کی پوری طرح سے مذمت کرتے ہیں. خدمت میں آتا ہوں، اور بھائی جان کے ساتھ یہاں پر ہم لوگ فی سبیل اللہ دوا الحمدللہ کوئی کسی قسم کا ہدیہ نہیں وصول کرتے، اور بھائی جان اور ہم سب غلامان غازی فی سبیل اللہ لوگوں کو میڈیسن الحمدللہ دیتے ہیں. یہ دیکھ کر دوا اگلی دیں گے اسے. ہاں اتنا تو کر لیں گے شہزادے بھیا. آج آپ کو منتہا کو 4 مہینے کی دوا دے رہے ہیں. 4 مہینے کی دوا کیسے لینی ہے؟ ان کو بولا ہوا ہے نا زیادہ مقدار میں پانی نہیں لینا. سرکار کے ذرا ڈائلسس بہتر ہوتا ہے پھر ہوگا. غازی بابا کے چشمے کا پانی لو، 1 چمچ پانی میں غازی بابا کی دوا کے 10 قطرے ڈلیں گے.